قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج ہمارے دور میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے، مختلف طریقوں سے اس کو رواج دیا جا رہا ہے، اور افسوس ہے کہ ہم مسلمان بھی ایسی چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نیا سال منانے کی رسم ہے کہ جس رسم کی ابتدا ہی عیاشی اور فحاشی پر ہوئی، اب ان کو رواج دیا جا رہا ہے، ہم مسلمان شریک ہو رہے ہیں، اس میں ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں۔ یہ سراسر یہودی اور عیسائی تہذیب ہے، ہم اس کو اپنا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے میرے رب، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ مغضوب علیہم قوم جن پر غضب نازل ہوا وہ کون ہے؟ یہود ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عیسائی ہے۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ آج ہم کنی مشابہ اختیار کر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جن کو وہ محبوب رکھتا تھا، جن سے انہیں محبت تھی۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم کو کس سے محبت ہے، کس کی تہذیب اور کلچر وہ اختیار کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمارا حشر بھی ان یہود و نصارہ کے ساتھ ہو۔ بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کرنے کے بعد ایک شخص کی کچھ قیمتی چیز رہ گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے قبر تو کھودنا ہی پڑے گا، بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے۔ لوگوں نے منع کیا، لیکن وہ اپنی بات پر مصر رہا، یہاں تک قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں اس قبر کے اندر ایک عیسائی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، اس بھیڑ میں اس قبر کشائی کے موقع پر ایک دوسرے ملک کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے کہا یہ لڑکی تو میری پڑوسن ہے، میرے پڑوس میں رہتی تھی، یہ ان کی لاش ہے۔ پھر سوال ہوا کہ یہ لاش آئی کیسے؟ پھر اس دوسرے ملک جا کر کے تحقیق کیا گیا، معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی قبر میں اس عالم کی لاش ہے۔ سب لوگ حیران و پریشان ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کی بیوی سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ تھے بہت اچھے، بہت نیک، نماز کے پابند، سب کچھ تھے، لیکن جب غسل جنابت کی ضرورت پڑتی تو وہ کہتے کہ عیسائی دن میں اچھا ہے کہ غسل جنابت یعنی ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، صرف وہ پسند کرتے تھے لیکن غسل تو فرماتے ہی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے کی تہذیب اور دوسرے مذہب کو ایک پسند کرنے کی بنا پر اللہ نے یہ عذاب دیا۔ اور لڑکی کا حال یہ تھا کہ لڑکی اگرچہ عیسائی تھی لیکن اسلام مذہب پسند کرتی تھی۔ دوستو، یہ عبرت کا مقام ہے۔ آج جو ہم ہیپی نیو ایئر کے نام پر غیروں کی تہذیب کو، عیسائی یہودی کلچر کو ہم پسند کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ان یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی نہیں بلکہ اس نیو ایئر کے نام سے کتنی عورتوں کی، کتنی بچیوں کی عصمت دری ہوتی ہے،
شراب و کباب پر کتنے پیسے بہائے جاتے ہیں، کتنی دعوتیں اڑائی جاتی ہے اور زائد کھانوں کو پھینک دیا جاتا ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یوں ضائع کر دے. آج دنیا کے ملکوں میں صومالیہ ایک غریب ملک مانا جاتا ہے. جب ایک زمانہ تھا وہ ملک بہت مالدار تھا، لیکن صرف نعمتوں کی ناشکری کی بنا پر اللہ نے مال چھین لیا. آج غریب ترین ملکوں میں مانا جاتا ہے. اور یہ بے حیائی اور فحاشی کا ہم رواج دے رہے. یاد رکھے اگر ہم کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کریں گے تو آپ کے گھر کی عورتیں ہی محفوظ نہیں رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے عفو تعفو نساءکم، تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی. اگر ہم کسی کی عورت کی اس میں تار کرتے ہیں، کسی کے آبرو ریزی کرتے ہیں، تو پھر تمہارے گھر کے عورتوں کا بھی معاملہ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو منایا جاتا ہے اس سے بچے، اس میں شرکت سے ہی بچے، اس کو پسند کرنے سے ہی بچے، ایک دوسرے کو گفٹ دینے، ایک دوسرے کو اس موقع پر ہدیہ دینے سے ہی بچے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تہذیب، اس غلط کلچر اور اس بے حیا ڈے منانے پر کہیں ہمارا بھی حشر مذاق نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آج ہمارے مسلم نوجوان بھی اس کو روشن خیالی سمجھتے ہیں. جو لوگ سے دور ہیں ان کو تاریخ خیال سمجھتے ہیں، جبکہ روشن خیالی اور تاریخ خیالی کا معیار یہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک روشن خیالی اور تاریخ خیالی کا معیار قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کو ہدایت کی روشنی نہیں ملی وہ تاریکی میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. اللہ تبارک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.